عزیز دوستو، والدین اسلام میں سب سے پہلے حقوق اللہ ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ حقوق اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے والدین کے حق کو ذکر کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ یہ جو احسان کا لفظ ہے، یہ احسان قولی کو بھی شامل ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی باتیں کیا کرو۔ احسانی مالی کو بھی شامل ہے، اگر آپ کے ماں باپ کو ضرورت ہے پیسوں کا تو انہیں پیسے بھی عطیہ کرو۔ احسانی فعل کو بھی شامل ہے، اگر وہ بیمار ہے ان کی خدمت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور پھر والدین میں سب سے زیادہ مقدم اور اہم حق وہ والدہ کی ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من ابر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں سے۔ پھر فرمایا من ابر یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر سوال کیا، من ابر یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک۔ اور چوتھے نمبر پر جب انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، پھر اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر جو رشتے میں زیادہ قریب ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق کتنا بڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کو خوش کرنے میں ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور رب کو ناراض کرنا والدین کے ناراض کرنے میں مضمر ہے۔ جس نے اپنے والدین کو راضی رکھا، ان کے جائز حق کا خیال و لحاظ رکھا، تو اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے اور مخلوق بھی راضی ہوں گے۔ تو اسلام میں والدین کا بہت بڑا حق ہے، لیکن آج کل لوگ اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں۔ جب تھوڑا سا بورا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ابا جان آپ باتوں کو نہیں سمجھتے، آپ بیٹھ جاؤ، آپ چپ ہو جاؤ۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کون ہے، کہتے ہیں ہمارا مزدور ہے۔ تو اس طرح والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ قیامت کے علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔